نمبر 3، جب امام فاتحہ پڑھ لے تو اس کے بعد آمین۔ اب آمین آہستہ یا آمین اونچی آواز سے؟ ہم کہتے ہیں کہ آمین آہستہ کہنی چاہیے، امام کو بھی، مقتدی کو بھی، اکیلے کو بھی۔ غیر مقلدین کہتے ہیں نہیں، امام بھی اونچی آواز سے آمین کہے اور مقتدی بھی کہے جہری نمازوں میں، اور سری نمازوں میں جو زور اثر کی اس میں امام بھی آہستہ کہے، مقتدی بھی آہستہ کہے، اور جو جہری نمازیں ہیں فجر مغرب عشاء، امام بھی اونچی آواز سے کہے، مقتدی بھی اونچی آواز سے کہے۔ اس مسئلے پر تفصیلی بحث تو اپنے مقام پر آئے گی، ابھی اس پر بات نہیں کر رہے۔ ابھی اس طرح میں پیش کر رہا ہوں صحیح بخاری سے جو ان کا استدلال ذرا وہ سنیں۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم فرمایا، باب جہر الامام بالتامین، امام کو آمین اونچی آواز سے کہنا چاہیے۔ اس کے تحت حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی روایات بھی لائے ہیں اور اقوال بھی لائے ہیں۔ اب حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ فرمایا، باب جہر الامام بالتامین، غیر مقلدین اس سے استدلال نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ امام بخاری کی فقہ ہے اور یہ منکر فقہ ہے۔ فقہ البخاری فی تراجم ہی، یہ ترجمۃ الباب ہے جو کہ امام بخاری کی فقہ اور مذہب ہے، اور یہ مذہب دشمن ہے، مذہب مخالف ہیں، تقلید کے مخالف ہیں، ان کو حق نہیں ہے کہ اس کو پیش کریں۔ جب ہم کہیں اس مسئلے پر امام حنیفہ یہ فرماتے ہیں تو آپ کہ اب امام کی بات کیوں کرتے ہو؟ قرآن کی آمد کے دن کہتے ہیں یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر شخص کو امام کے ساتھ لایا جائے گا۔ حالانکہ امام کا معنی یا وہ نہیں جو وہ بیان کرتے ہیں، یا امام سے مراد نامہ اعمال ہے۔ تو جو قرآن کہتا ہے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، ہمارے امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے امام ابو حنیفہ ہوں، تو اب تم امام کی بات کیوں کرتے ہو کہ امام بخاری نے فرمایا؟ تو فقہ البخاری فی تراجم کے تحت یہ بخاری کی فقہ ہے، اور منکر فقہ کو اس سے استدلال کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ نمبر 2، وقال عطا آمین دعاء، حضرت امام عطا ابن ابی رباح رحمہ اللہ تعالی وفات 114 ہجری، وہ فرماتے ہیں آمین دعا ہے۔ اور یہ جو قول ہے یہ امام عطا کا ہے جو تابعی ہیں۔ غیر مقلدین کا تو صحابہ حجت نہیں، تو آپ نے تابعی کو کیسے پیش کر دیا؟ اگر امام بخاری کی بات مانی ہے تو امام بخاری تو تابعی کے بات کو مانتا ہے، تو آپ بھی تابعی کی بات کو مان لیں۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ تابعی ہیں تو آپ تابعی کی بات قبول کر لیں، کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ تو یہ تو اللہ کے رسول نہیں ہے، عطا صحابی بھی نہیں، تابعی ہیں، تو تابعی کا قول منکر اقوال تابعین اور منکر اقوال ائمہ کیسے پیش کر سکتا ہے؟ آگے چلیے، اور پھر امام عطا جو آمین کو دعا فرماتے ہیں، اس پر اگر غور کر لیا جائے تو سب سے بہترین بات وہ امام فخر الدین ابو عبداللہ محمد بن عمر بن حسین الرازی وفات 606 ہجری، باوجود امام شافعی رحمہ اللہ کے مقلد ہونے کے، وہ فرماتے ہیں کہ اس مسئلے پر ہم امام حنیفہ کے مسلک پر عمل کرتے ہیں کہ آمین کو آہستہ کہتے ہیں، انہی کے مذہب کو لیتے ہیں۔ وجہ وہ کہتے ہیں وجہ یہ ہے، امام حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں آمین آہستہ افضل ہے، امام شافعی فرماتا ہے کہ اعلانیہ افضل ہے۔ امام حنیفہ نے جو دلیل پکڑی ہے وہ قرآن کریم کی آیت سے، اس کو بڑا سمجھنے کی بات ہے، وہ یہ کہ یہ جو قرآن کریم یہ جو ہے آمین، یہ آمین کیا ہے؟ آمین دعا ہے یا آمین اللہ کا نام ہے؟ اگر آمین دعا ہے تو قرآن کہتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، دعا مانگو گڑ گڑا کر اور آہستہ۔ اور اگر آمین اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام ہے تو قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، اللہ کا نام لو گڑ گڑا کر اور آہستہ۔ تو حضرت امام راضی فرماتے ہیں فَإِن لَمْ يَثْبُتِ الْوُجُوبُ فَلَا أَقَلَّ مِنَ النَّدْبِيَّةِ وَنَحْنُ نَقُولُ بِهَذَا الْقَوْلِ، فرماتے ہیں اس کا درجہ یہ ہے کہ آمین آہستہ پڑھنی واجب ہونی چاہیے، اگر واجب نہیں تو کم از کم مستحب تو ضرور ہونی چاہیے، اور ہم اسی پر عمل کرتے ہیں کہ آمین کو آہستہ کہتے ہیں۔ تو حضرت عطا جو فرماتے ہیں آمین دعا ہے، تو اس سے جہر ثابت نہیں ہوتا، اس سے اخفاء اور سر ہی ثابت ہوتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی، حضرت عبداللہ بن زبیر وفات 73 ہجری، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ وفات 57 یا 58 یا 59 ہجری، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ وفات 73 ہجری، کہ انہیں آثار بیان فرمائے ہیں تعلیقاً، بغیر سند کے آثار بیان فرمائے ہیں۔ مثلا فرماتے ہیں امن ابن الزبیر ومن وراءہ حتی ان للمسجد للجتا، حضرت
عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے آمین فرمائی، جو ان کے پیچھے تھے ان نے آمین کہی، حتیٰ کہ مسجد میں گونج اٹھی، مسجد میں گونج پیدا ہوگی، تو معلوم ہوتا ہے کہ آمین جہرن ہے۔ بھائی پہلی بات یہ ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر کو آپ نے پیش کیا، پھر اس کے بعد ابو ہریرہ کو آپ نے پیش کیا کہ کان ابو ہریرہ ینادی الامام لا تفوتنی بآمین، حضرت ابو ہریرہ امام سے فرماتے کہ دیکھو میری آمین فوت نہیں ہونی چاہیے، میرا انتظار کرو۔ حضرت نافع فرماتا ہے کان ابن عمر لا یدعہ ویحضہم وسمعت منہ فی ذلک خیر، حضرت عبداللہ بن عمر آمین چھوڑا نہیں کرتے تھے، اس کے پڑھنے کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ پہلی بات یہ کہ آپ نے عبداللہ بن زبیر، حضرت ابو ہریرہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم کو پیش کیا، آپ کو حق نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کے ہاں افعال صحابہ حجت نہیں۔ فتاوی نظیریہ، افعال الصحابۃ رضی اللہ عنہم لا تنتہج للاحتجاج بہا، عرف الجادی نواب بن الحسن خان، صحابہ کا قول حجت نہیں۔ بدور الاہلہ نواب صدیق حسن خان، آثار صحابہ سے حجیت قائم نہیں ہوتی، جب تمہارے حجت ہے تم نے پیش کیسے کی ہے؟ پھر دوسری بات، در ایک ایک کا جواب سے بات فرمائیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کا جو اثر ہے، اس میں تصریح نہیں کہ یہ آمین تھی، یہ عام نمازیں تھیں یا قنوت نازلہ تھی۔ حضرت علامہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ممکن ہے قنوت نازلہ کے بارے میں ہو، کیونکہ عبد الملک اور عبداللہ بن زبیر ان کی آپس میں لڑائی تھی، تو حضرت عبداللہ بن زبیر قنوت نازلہ پڑھتے ہیں عبد الملک پہ، اور وہ قنوت نازلہ پڑھتا عبداللہ بن زبیر پہ۔ تو حضرت کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وفی مثل هذه الايام تجری المبالغات، اور ایسے موقع پر عموماً مبالغہ ہو جاتا ہے، یعنی چونکہ مخالفت تھی، لڑائی تھی، تو ممکن ہے وہ بھی زور کے ساتھ آمین پڑھتے ہوں اور یہ بھی زور کے ساتھ آمین کہتے ہوں، اور یوں قنوت نازلہ جنا وہ کے اندر آمین اونچی آواز سے کہی جاتی ہو۔ تو حضرت کی رائے یہ تھی، تو پہلے یہ تصریح ہونی چاہیے کہ یہ فاتحہ نماز کے اندر آمین اونچی آواز سے تھی یا قنوت نازلہ کے اندر تھی۔ اچھا، اسی طرح امنا ماضی ہے، ممکن ایک بار کہی ہو، تعلیم کے لیے کہی ہو، اس سے استمرار اور دوام ہرگز ثابت نہیں ہوتا۔ پھر چوتھی بات، عبداللہ بن زبیر چھوٹے ہیں، اول مولود فی المدینہ ہے، سب سے پہلے مدینہ منورہ میں پیدا ہونے والے صحابی ہیں۔ عمر چھوٹی تھی، جبکہ ان کے مقابل عمر، علی، عبداللہ بن مسعود وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ آمین آہستہ فرماتے، حالانکہ کبار صحابہ تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مؤذن تھے بحرین میں، تو وہ امام کو یہ بات فرماتے، دیکھو میں اذان دے کر آتا ہوں تو میری انتظار کرو، نماز جلدی شروع نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ تم والضالین پڑھ لو، آمین کہہ دو، میری آمین رہ جائے۔ اس سے جہر ثابت نہیں ہو رہا، اس کا جہر سے کیا تعلق ہے؟ امام کو یہ کہنا کہ مجھے آمین کے اندر شامل ہونا ہے، یہ میری آمین فوت نہ ہو، اس سے جہر ثابت نہیں ہوتا۔ وہ جہرن پڑھتے تھے، یہ کیسے ثابت ہوا؟ جب ایک بات طے شدہ ہے کہ امام نے والضالین کہنا ہے تو مقتدی نے آمین کہنا ہے، تو امام نے والضالین کہہ دیا، آمین ہو گئی، آدمی بعد میں پہنچے تو آمین تو نہیں کہہ سکتا، آمین تو تبھی کہے گا جب کہ امام کے والضالین سے پہلے پہنچے گا، جیسے بھی جہر ثابت نہیں ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان سے بھی جہر ثابت نہیں ہو رہی، اس سے جہر کا کوئی ذکر ہی نہیں، جہر کا کوئی تذکرہ ہی نہیں۔ بھئی آمین پڑھتے تھے، آمین کو ترک نہیں فرماتے اور ترغیب دیا کرتے کہ آمین کہا کرو، اس سے جہر کیسے ثابت ہوئی؟ جہر ثابت نہیں ہوتی، یہ اچھی طرح بات ذہن نشین فرما لیں۔ اور پھر انہوں نے جو بیان کیا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، حدیث مبارک یہاں پر لائی گئی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب امام والضالین کہے تو تم آمین کہو، جب امام آمین کہے تم آمین کہو، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، جب تمہاری آمین ملائکہ کے موافق ہو گئی تو گناہ معاف ہو جائیں گے، یعنی جس شخص کی آمین ملائکہ کے موافق ہوگی اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اب دیکھو یہ جو فرمایا جب امام آمین کہے، تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ امام جہرن آمین کہے،
वलज़ालीन के बाद इमाम ने आमीन कहनी है, मौका मुतय्यन है, उसके लिए जहर की ज़रूरत ही नहीं है। यानी जिस मौके पर इमाम आमीन कहता है इस मौके पर आमीन तुम भी कहो, तो जहर साबित नहीं हो रहा। और जिसकी आमीन मलाइका की आमीन के मुवाफिक होगी, अगर तो मलाइका जहरन कहते हैं तो मुवाफ़क़त जहर में होगी, और अगर मलाइका सिर्रन कहते हैं तो मुवाफ़क़त सिर के अंदर होगी। तो मलाइका तो जहरन नहीं फरमाते ना, मलाइका तो आमीन आहिस्ता कहते हैं। तो इसलिए इससे साबित हुआ कि आमीन आहिस्ता कहनी चाहिए ताकि हमारी आमीन मलाइका की आमीन के मुवाफिक हो जाए। ये मैंने खैर खुलासा खिदमत में अर्ज़ किया है गैर मुक़ल्लिदीन की इस्तिदलालात का। इन मसाइल पे तफसीली बात अपने मौके पर करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, वहाँ अपने दलाइल तफसील से पेश करेंगे, इनके दीगर दलाइल का जवाब भी देंगे। फिल वक़्त ये बताना मकसूद है कि इन मसाइल में गैर मुक़ल्लिदीन जो सही बुखारी पेश करते हैं इससे गैर मुक़ल्लिदीन की दलील नहीं, इस्तिदलाल साबित नहीं होता, उनका मौक़िफ़ साबित नहीं होता। अल्लाह ताला हमें अपने मसलक और मज़हब पर पुख्तगी के साथ अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।